اس ایک دعا نے میری زندگی بدل دی، آپ بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک ایسی دعا کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف میری زندگی بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ یہ دعا ایک خاص تاثیر رکھتی ہے اور اگر آپ اسے سچے دل سے پڑھیں گے تو آپ اپنی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ دعا بہت ہی سادہ اور مختصر ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا اور وسیع ہے۔ آپ نے شاید کبھی اس دعا کے بارے میں سنا ہو اور اگر نہیں سنا تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک انعام بن کر آئی ہے۔ دعا کا یہ مختصر جملہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من غم وحزن وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھنے کی بہت ترغیب دی ہے۔ جب انسان اس دعا کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانی، غم اور دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں مختلف قسم کے فتنے سے بچانے کی درخواست دیتی ہے۔ ہم اور غم کے لغو معنی ہے فکر اور غم، اور یہ دونوں انسان کی زندگی میں ہر وقت آ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ہر وقت آ سکتے ہیں، چاہے وہ ذاتی مسائل ہوں یا معاشی پریشانیاں، لیکن یہ دعا ان تمام فکر اور غموں سے نجات دلانے کی ضمانت دیتی ہے۔ جب ہم روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر قسم کی آفات، فتنوں اور مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم عذاب قبر کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہمارے لیے قبر کی حالت کو آسان بنا دیتے ہیں۔ دعا میں فتنے کا ذکر بھی بہت اہم ہے۔ فتنہ ہمیں ایسی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے جن سے ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور ہم اللہ کے راستے سے بھٹک سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچاتا ہے۔ خصوصاً دجال کے فتنے کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ بن کر آئے گا اور ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر مشکل سے نجات دے گا اور ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا۔ اللہ کی مدد اور فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دعا ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ اب آپ بھی اسے روزانہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں واپس آتی ہیں۔ بس آپ کو اس دعا کو ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ کی مدد کا یقین رکھنا ہے۔ یقین رکھیں کہ جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتام پر ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں: اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک اللہم اجعل ھذا الدعاء سینا لتغیر حیاتنا للفضل ورزقنا السعادة والسعادة والنجاة فی الدنیا والآخرۃ آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ اس دعا کو ہماری زندگی میں بہترین تبدیلی کا سبب بنا اور ہمیں صحت، خوشی اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں دعا وہ طاقت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے اور ہر ایک سچی دعا ہماری زندگیوں میں
مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اللہ کی مدد کا دروازہ دعا کے ذریعے کھلتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کو سکون دیتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ایک دعا نے میری زندگی بدل دی، اور یقین کریں آپ کی زندگی بھی اسی دعا سے بدل سکتی ہے۔ تو آئیے ہم سب اپنے دلوں کی گہرائی سے دعا کریں اور اللہ کی رحمت کی طرف قدم بڑھائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ بے شک دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اور ذکر کرنے کے بعد بھی جب ہم دعا مانگتے ہیں یا کوئی ایک خاص ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل میں یہی یقین اور پختہ ایمان اپنے رب پر ہوتا ہے کہ یہ ہماری دعا عرش پہ جائے گی، کیونکہ ہم وہ ذکر اتنا اپنی زبان پہ رکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کے بعد پڑھتے ہیں، اور پھر ہم چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ہم اپنے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اتنا ہمارا یقین، اتنا ہمیں قلب سکون ملتا ہے، اور ہم یہی ہمارا ہوتا ہے کہ اس ذکر سے ہمارا ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیشہ قبول و منظور ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی زبان پر اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے ذکر کرنے سے تو وضو ہو یا نہ ہو، بہترین ہوتا ہے کہ وضو ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں، پھر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ زبان پاک ہے۔ تو آپ اٹھتے بیٹھتے ہر طرح سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور آپ کو اتنا سکون ملتا ہے، آپ کے جو ہے نا آس پاس آپ کو نا ہر چیز میں نا اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور آپ ایک سکون میں ہوتے ہیں، اور آپ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ذکر کرتے کرتے جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہی وہ ایمان ہوتا ہے کہ جب میرا دل اتنا نرم ہو گیا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں، اور جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں یہی دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں میری دعا قبول ہو گئی، کیونکہ میری دعا کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو گرے اور میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اور سجدے میں جا کے اور بیٹھے ہوئے اور جھولی پھیلا کے اور ایسے مانگا اللہ سے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ جب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہو تو خصوصاً سب سے پہلے ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جن کے اوپر مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یقین کریں یہ 100% ایک ایسا طریقہ ہے آپ کی دعا کے قبول ہونے کا کہ آپ اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگو گے تب بھی آپ کے دل میں جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، اور آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔